أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. دوزخ میں لے جانے والے اعمال. سابقہ کلاس میں ایسے بہت سارے اعمال بتائے گئے جو ہمیں جہنم کا حقدار بنانے والے ہیں. اسی سلسلے کو تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے آج کی کلاس میں مزید کچھ ایسے گناہوں سے متعلق معلوم کرنے کی کوشش کریں گے جو ہمیں جہنم کا حقدار اور مستحق بنانے والے ہیں. وہ گناہ جو ہمیں جہنم کا حقدار بنانے والے ہیں ان میں سے ایک ظلم ہے. ظلم کے معنی ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کر کے کسی اور جگہ رکھنا، حق تلفی کرنا، کسی حقدار کو اس کا حق نہ دینا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ ظلم کہلاتا ہے. ظلم اس کی 3 قسمیں ہیں. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ظلم اس کی 3 قسمیں ہیں. ایک ظلم وہ ہے جسے اللہ تعالی ہرگز نہ بخشے گا، جسے اللہ تعالی ہرگز معاف نہیں کرے گا. یہ کون سا ظلم ہے؟ شرک ہے. لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کیا کہا تھا؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر نہ بنانا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اس لیے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یہ ایسا ظلم ہے جسے اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا ہے. اگر مشرک بغیر توبے کے مر جائے تو اللہ کے ہاں اس کی مغفرت نہیں ہے، اللہ کے ہاں اس کی بخشش نہیں ہے. تو ایک ظلم وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا، جسے اللہ تعالیٰ کبھی نہیں بخشے گا. ظلم کی ایک دوسری قسم ہے جس کی مغفرت ہو سکتی ہے، جسے اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے. یہ کون سا ظلم ہے؟ حقوق اللہ میں کوتاہی. حقوق اللہ میں کوتاہی، کیونکہ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ اس گناہ کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، شرک کے علاوہ جس کے لیے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو انسان کا اپنے نفس پر ظلم کرنا، ایک کا تعلق اللہ سے ہے، ایک کا تعلق اپنے نفس سے ہے. جیسے اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جو شخص اللہ کے حدوں سے آگے بڑھ جائے اس نے اپنے جان پر ظلم کیا. ظلم کی ایک تیسری قسم ہے، وہ کیا ہے؟ لوگوں پر ظلم کرنا. لوگوں پر ظلم کرنا یہ وہ ظلم ہے جس کا بدلہ لیے بغیر اللہ نہیں چھوڑے گا. ظالم کو ضرور اس کے ظلم کی سزا دی جائے گی. اب یہ جو بندوں پر ظلم ہے اس کی مزید 3 صورتیں ہیں، اس کی مزید 3 قسمیں ہیں. وہ کیا کیا ہیں؟ تو ظلم کی 3 قسمیں ہیں. ایک ہے اللہ کے ساتھ ظلم، نمبر 2 اپنے نفس کے ساتھ ظلم، نمبر 3 بندوں کے ساتھ ظلم.
اللہ کے ساتھ جو ظلم ہے اسے اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ آدمی اپنے نفس کے ساتھ جو ظلم کرتا ہے اللہ چاہے تو معاف کر دے گا۔ بندوں کے ساتھ جو ظلم کرتا ہے اللہ تعالیٰ ظالم کو بغیر عذاب دیے نہیں بخشے گا۔ یہ جو بندوں پر ظلم ہے اس کی مزید 3 شکلیں ہیں یا اس کی 3 قسمیں ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ اسلامی اخوت اور بھائی چارے کا تقاضا کیا ہے؟ لا یظلمہ، وہ اپنے بھائی پر کبھی ظلم نہیں کرتا ہے، ولا یخذلہ، نہ ہی وہ اپنے بھائی کو بے یار اور مددگار چھوڑتا ہے، ولا یحقرہ، نہ اپنے مسلمان بھائی کی تحقیر کرتا ہے، اسے حقیر جانتا ہے، اسے کمتر سمجھتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقوی ہاہنا، تقوی یہاں رہتا ہے۔ تقوی کی جگہ کیا ہے؟ دل ہے، سینے کی طرف آپ نے اشارہ کر کے فرمایا۔ پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بحسب امرئ من الشر، آدمی کے برا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے۔ اب آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں پر جو ظلم ہوتا ہے اس کی 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، مال اور عزت اور آبرو حرام ہے۔ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، نمبر 2 مال، نمبر 3 عزت اور آبرو حرام ہے۔ عموماً ایک انسان دوسرے انسان پر جو ظلم کرتا ہے اس کی یہی 3 قسمیں ہوں گی، یا تو وہ کسی کا مال ہڑپے گا، یا تو وہ جسمانی طور پر کسی کو نقصان پہنچائے گا، قتل کرے گا، ناک پھوڑے گا، کان پھوڑے گا، مارے گا، یا تو پھر ایک تیسری صورت یہ ہے کہ وہ عزت آبرو پر حملہ کرے، کسی کی غیبت بیان کرے، کسی پر الزام لگائے۔ حدیث مفلس تو آپ جانتے ہی ہیں، اس حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کی ان 3 قسموں کو جمع کر دیا ہے۔ کون سی ہے حدیث مفلس؟ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا تھا اتدرون ما المفلس، میرے صحابہ جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا المفلس فینا من لا متاع له ولا درہم، مفلس تو وہ ہے جس کے پاس دینار اور درہم نہ ہو، کنگال جس کو ہم لوگ کہتے ہیں نا، کنگال تو وہ ہے، مفلس تو وہ ہے، غریب اور لاچار تو وہ ہے جس کے پاس دینار اور درہم، روپیہ اور پراپرٹی نہ ہو۔ صحابہ اکرام نے کہا ان المفلس من امتی، میری امت کا مفلس وہ نہیں ہے جس کے پاس روپیہ نہ ہو، پراپرٹی نہ ہو، یہ مفلس نہیں ہے، بلکہ مفلس کون ہے؟ ان المفلس من امتی، میری امت کا مفلس وہ ہے یأتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکوٰۃ، روز قیامت نماز، روزہ، زکوٰۃ، نیکیوں کا ڈھیر لے کر کے آئے گا میدان محشر میں، لیکن ساتھ ہی کیا کیا ہوگا اس نے؟ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، اس حال میں آئے گا کہ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی۔ کیا کی ہوگی؟ گالی دی ہوگی۔ وَقَذَفَ هَذَا، کسی پر الزام لگایا ہوگا، بہتان تراشی کی ہوگی۔ وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، کسی کا مال اس نے ہڑپا ہوگا، کھایا ہوگا۔ وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، کسی کا ناحق خون بہایا ہوگا۔ وَضَرَبَ هَذَا، کسی کو مارا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا۔ تو دیکھا آپ نے ظلم کی ان 3 قسموں کو اس حدیث میں جمع کر دیا گیا ہے۔ ظلم یا تو مال سے ریلیٹڈ ہوگا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، یا تو خون سے ریلیٹڈ ہوگا، فرمایا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، اس نے کسی کا ناحق خون بہایا ہوگا، یا تو عزت اور آبرو سے ریلیٹڈ ہوگا،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو گالی دی ہوگی یا کسی پر وقذف ھذا، کسی پر بہتان لگایا ہوگا، کیا ہوگا ایسے ظالم کا معاملہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيُعْتَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، جس کی اس نے غیبت بیان کی ہوگی، جس کو اس نے مارا ہوگا، جس پر اس نے الزام لگایا ہوگا، قتل کیا ہوگا، اس کی ساری نیکیاں کیا کر دی جائیں گی؟ حقداروں میں، مظلوموں میں تقسیم کر دی جائیں گی۔ اگر لوگوں کا حق پورا ہونے سے قبل اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں، لوگوں کا حق پورا ہونے سے قبل اگر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں، فَإِن فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ، نیکیاں ختم ہو گئی اس کے پاس، ابھی حقداروں کی لسٹ اور فہرست باقی ہے، کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اس کے پاس دینے کے لیے نیکیاں موجود نہیں ہیں، تو مظلوم کے گناہ ظالم کے سر پر ڈال کر کے اسے جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ اسی بنا پر ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء، جس کسی نے دنیا میں اپنے بھائی پر ظلم کیا ہو، اس کی عزت اور آبرو پر حملہ کیا ہو، اس کو چاہیے کہ آج ہی معافی مانگ لے، ابھی معافی مانگ لے، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائیں جس میں دینار اور درہم کی ویلیو نہیں ہوگی، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس میں دینار اور درہم کچھ کام نہیں آئے گا، وہاں روپیہ اور پیسے کا تبادلہ نہیں ہوگا، وہاں نیکی اور گناہ کا تبادلہ ہوگا۔ آپ مظلوم کو پیسے دے کر کے، روپیہ دے کر کے خوش کرنا چاہیں تو وہ خوش نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس دن تو اس کی ویلیو ہی نہیں ہوگی۔ فرمایا ان کان له عمل صالح اخذ منه بقدر مظلمته، اگر اس کے پاس نیکیاں ہوں تو اس کے ظلم کے برابر اس سے اس کی نیکیاں لے لی جائے گی، اگر نیکیاں نہ ہو تو مظلوم کے گناہ لے کر کے ظالم کے سر پر ڈال کر کے جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ تو وہ گناہ جو ہمیں جہنم کا حقدار بنانے والے ہیں، ان میں ایک گناہ کون سا ہے؟ ظلم کرنا ہے۔ ظلم کی 3 قسمیں ہیں، اللہ کے ساتھ ظلم، اپنے نفس کے ساتھ ظلم، اور لوگوں کے ساتھ ظلم۔ لوگوں کے ساتھ ظلم، اس کی بھی مزید کتنی قسمیں ہیں؟ 3 شکلیں ہیں۔ ایک ظلم کا تعلق مال سے ہوگا، یا تو خون سے ہوگا، یا تو عزت اور آبرو سے ہوگا، حتیٰ کہ جانوروں پر ظلم کرنا یہ بھی شریعت میں جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عذبت امرأۃ فی ہرۃ، ایک عورت کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ کیوں عذاب دیا جا رہا ہے؟ بلی کی وجہ سے۔ کیوں؟ فی ہرۃ سجنتھا، ایک عورت کو عذاب میں مبتلا کیا جا رہا ہے بلی کی وجہ سے، جس نے اس بلی کو باندھ رکھا تھا، قید کر دیا تھا اس نے گھر میں، یہاں تک کہ مر گئی۔ فدخلت فیہ النار، اس بلی کی وجہ سے کہاں چلی گئی؟ وہ آگ میں پہنچ گئی۔ لا ہی اطعمتھا، جب اس نے بلی کو قید کر رکھا تھا، اس کو چاہیے تھا کہ اس کے چارے پانی کا بندوبست کرتی، نہ تو کھلایا نہ تو پلایا، نہ ہی اس کو آزاد چھوڑا کہ وہ اپنی روزی خود تلاش کر لیتی، کیڑے مکوڑے کھاتی۔ تو کسی پر بھی ظلم کرنا، اللہ کی کسی بھی مخلوقات پر ظلم کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اسی لیے ہم کو دعا کرنا چاہیے ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین۔ بندوں کے ساتھ جو ظلم ہے اس کی ایک قسم، اس کا تعلق مال سے ہے نا؟ مال سے متعلق کچھ گناہ ہیں، اس کا میں تذکرہ کروں گا۔ جہاں تک مرڈر کا تعلق ہے، قتل کا تعلق ہے، اس سے قبل اس سے متعلق حدیثیں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں نہیں پڑھ چکے ہیں؟ یہ ٹاپک تو کور کیا جا چکا ہے۔
مال سے متعلق کچھ گناہ ہیں، انشاءاللہ آج کی کلاس میں ان کا تذکرہ کروں گا۔ مال سے متعلق جو گناہ ہیں ان میں سے ایک ہے جائیداد کی غلط تقسیم کرنا۔ جائیداد کی غلط تقسیم کرنا، مسلمانوں میں ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو اپنے جائیداد کی تقسیم اس طریقے پر نہیں کرتا ہے جس طرح کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور مسلمانوں میں ایک بڑا طبقہ ایسا بھی ہے جو اپنی بیٹیوں کو جائیداد سے محروم کر دیتے ہیں۔ بیٹیوں کو وراثت میں حصہ دینا اس کو اپنی خاندانی روایت کے خلاف سمجھتے ہیں۔ اگر بیٹا نہ ہو تو وہ تمام کی تمام جائیداد اپنے پوترے کے حق میں وصیت کر کے مر جائیں گے، لیکن انہیں گوارا نہیں ہوگا کہ بیٹی کو جائیداد میں سے کچھ حصہ ملے۔ تو جائیداد کی غلط تقسیم کرنا کبیرہ گناہ ہے جو جہنم میں لے جانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ النساء میں وارثین کے حصے بیان کیے، کس وارث کو کتنا حصہ ملے گا، باپ کو کتنا حصہ ملے گا، ماں کو کتنا حصہ ملے گا، بیٹے کو باپ کی جائیداد میں سے کتنا حصہ ملے گا، بیٹی کو کتنا ملے گا، شوہر کو کتنا ملے گا، اور بیوی کو کتنا ملے گا۔ اللہ نے تفصیل بیان کر دی ہے۔ میراث کی یہ سارے تفاصیل بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں، یہ باؤنڈری ہیں اللہ کی۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، یعنی میراث کو کتاب اور سنت کے مطابق تقسیم کرے گا، تقسیم میراث میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ تعالیٰ انہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بڑی کامیابی ہے۔ آگے اللہ نے کیا فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، یعنی میراث کو کتاب اور سنت کے مطابق تقسیم نہیں کرے گا، کسی حقدار کو اس کے حق سے محروم کر دے گا، بیٹیوں کو میراث سے محروم کر دے گا۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو تقسیم میراث کے معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اس کے حدود کو پھلانگے گا، کیا ہوگا يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، کہاں داخل کرے گا اللہ اسے؟ نارن، آگ میں داخل کرے گا، خالداً فیہا، پڑا رہے گا ایک لمبی مدت تک، اس میں جہنم میں پھینک کر کے نظر انداز کر دیا جائے گا، بھلا دیا جائے گا، ایک لمبی مدت جہنم میں پڑا رہے گا۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اتنا ہی نہیں ہے، ایسے شخص کے لیے رسوا کن عذاب ہے، ایسے آدمی کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ تو ان آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرائض کو، میراث کو اللہ کی مقرر کردہ حدود قرار دیا ہے۔ یقیناً جو کوئی اللہ کی جو مقرر کردہ حدود ہیں اس کو پھلانگے گا یا کسی ہیلے کے ذریعے سے کسی وارث کے حصے میں کمی بیشی کرے گا تو ایسا آدمی ہمیشہ کے عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ مال سے متعلق جو گناہ ہیں ان میں سے ایک سودی لین دین بھی ہے، سودی لین دین بھی ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، جو سود باقی رہ گیا ہے وہ چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچ مچ ایمان والے ہو۔ ماضی میں اب تک جو کھا چکے سب کھا چکے، اب چھوڑ دو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، حرمت کا حکم آ جانے کے باوجود اگر تم اس گناہ سے باز نہیں آ رہے ہیں، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ، بس جس انسان کے پاس اس کے رب کی طرف سے کوئی نصیحت آ جائے، فَانْتَهَا،
اس نصیحت کو سننے کے بعد وہ سودی لین دین سے باز آ گیا، فَلَهُ مَا سَلَف، ماضی میں جو سود لے چکا ہے وہ اسی کا ہے، ماضی میں جو سود لے چکا ہے وہ اسی کا ہے، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، وَمَنْ عَادَ، جو حرمت کا حکم آ جانے کے بعد دوبارہ حرکت کرے گا، سودی لین دین میں دوبارہ ملوث ہوگا، کیا ہوگا؟ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، وہ جہنمی ہے۔ حرمت کا حکم آنے سے پہلے جو تم نے سود کھایا سو کھایا، اللہ معاف کر دے گا اس کو۔ جب حرمت کا حکم اللہ نے نازل کر دیا پھر آدمی اس حرکت کو دہرائے گا، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، ایسے شخص کا شمار جہنمیوں میں سے ہے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ پڑے رہیں گے، لمبی مدت تک اس میں پڑے رہیں گے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ظہر الزنا والربا فی قریہ، جب کسی قریے میں دو گناہ عام ہو جائے، ایک زنا اور دوسرا سود، کیا ہوگا؟ فقد احلوا بانفسهم عذاب اللہ، تو اس قریے والوں نے اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو حلال کر لیا۔ تو ایسے قریے والوں پر ضرور اللہ کا عذاب آ کے رہے گا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا و موکلہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود سے ریلیٹڈ 4 لوگوں پر لعنت بھیجی ہے۔ کون کون ہے 4؟ سود کھانے والا، کھلانے والا، حساب و کتاب لکھنے والا، گواہی دینے والا، وٹنس اور گواہ بننے والا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقال ہم سوا، وہ گناہ میں سب برابر ہیں، کسی کو کم کسی کو زیادہ نہیں ہے، سب گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ سود لینا جتنا بڑا گناہ ہے، دینا بھی اتنا بڑا گناہ ہے، گواہ بننا بھی اتنا ہی بڑا گناہ ہے، اور حساب و کتاب لکھنا بھی اتنا ہی بڑا گناہ ہے۔ یہاں ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے، وہ یہ ہے شرعی نقطہ نظر سے بہت سارے گناہ ایسے ہیں جو سود سے بھی بڑے ہوئے ہیں، جیسے شرک ہو گیا اور زنا ہو گیا، ناحق قتل کرنا ہو گیا، لیکن کتاب اور سنت میں جو وعیدیں سود کے لیے آئی ہیں اس قدر وعیدیں کسی اور گناہ کے لیے نہیں آئی ہیں۔ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، قرآن مجید میں یہ اسلوب کس گناہ کے لیے یوز ہوا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حالانکہ بہت سارے گناہ شرعی نقطہ نظر سے سود سے بڑے ہوئے ہیں، لیکن یہ جو اسلوب ہے کسی اور گناہ کے لیے آپ کو نہیں ملے گا۔ وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ بہت اچھے، سود جو ہے اسلام کے معاشی اور معاشرتی نظام کے خلاف ہے۔ ایک ہوتا ہے سوشل سسٹم اور اکنامک سسٹم کے خلاف ہے۔ اسلام کا جو سوشل سسٹم ہے اور جو اکنامک سسٹم ہے اس کے خلاف ہے، اسلام کے جو معاشرتی اور معاشی نظام کے خلاف ہے۔ اسلام کا جو سوشل سسٹم ہے، اسلام کا جو معاشرتی نظام ہے، وہ ہمدردی پر، ایثار پر قائم ہے۔ اسلام ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے بھائی بن کر کے رہیں۔ شریعت ہمیں ایک دوسرے پر رحم کرنے اور ایثار کی تعلیم دیتا ہے، ہمدردی کی تعلیم دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر صحابہ اکرام کو یہی سبق پڑھایا کہ سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں، محبت سے رہو، ہمدردی کا معاملہ کرو، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک رہو، کسی کی مجبوریوں کا فائدہ نہ اٹھاؤ۔ تو اسلام جو معاشرہ قائم کرنا چاہتا ہے اس کی بنیاد محبت پر، اخوت پر، بھائی چارگی پر رکھتا ہے۔ سود کا نقصان کیا ہے؟ یہ جو سودی نظام ہے انسان کو خود غرض اور مفاد پرست بنا دیتا ہے۔ آدمی ہر وقت اپنے مال کو بڑھانے کے چکر میں رہتا ہے،
سخاوت، رحم دلی، صلہ رحمی جیسی اچھی صفات انسان سے ختم ہو جاتی ہیں۔ اخوت، بھائی چارہ، رحم دلی، یہ جو اچھے جذبات ہیں نا ختم ہو جاتے ہیں۔ ابوالکلام آزاد نام سنا ہے نا؟ ایک دفعہ ان سے کسی نے سوال کیا، پوچھا ان سے ڈاکو بہتر ہے کہ سود خور بہتر ہے؟ کیا پوچھا گیا؟ ڈاکو بہتر ہے کہ سود خور بہتر ہے؟ امام الہند ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ڈاکو سود خور سے کئی اعتبار سے بہتر ہے، کئی درجے بہتر ہے۔ ڈاکو سود خور سے کئی درجے بہتر ہے۔ آگے فرماتے ہیں تاریخ میں ہمیں کئی ایسے ڈاکو ملتے ہیں جو مالداروں کو لوٹتے تھے اور غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ ڈاکو میں رحم دلی کے جذبات ہوتے ہیں۔ ابھی تمل ناڈو میں بھی تھا نا ایک ڈاکو، ویروپن، ٹھیک ہے۔ تاریخ میں ایسے بہت سارے ڈاکو ہیں جو مالداروں کو لوٹتے تھے اور غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں اس کے برخلاف جو سود خور ہوتا ہے نا، اس کے اندر رحم و کرم کے جذبات نہیں ہوتے ہیں۔ اگر وہ کفن سے بھی سود وصول کرنا ممکن ہو تو کفن سے بھی سود وصول کرے گا۔ رحم دلی نہیں، ختم۔ محبت ختم، بھائی چارہ ختم۔ یہ تو اسلام کے معاشرتی نظام کے بالکل خلاف ہے۔ اور اسلام کا جو معاشی نظام ہے، یہ جو اکنامک سسٹم ہے، اس کے بھی خلاف ہے۔ اسلام کا جو اکنامک سسٹم ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دولت جو ہے گردش میں رہے۔ دولت کی گردش کا جو بہاؤ ہے نا مالدار سے غریب کی طرف ہونا چاہیے۔ دولت کی گردش کا بہاؤ مالدار سے غریب کی طرف۔ زکوٰۃ سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم۔ امیروں سے لیا جائے گا، فقیروں کو دیا جائے گا۔ دولت گردش میں رہے، یہ جو گردش کا بہاؤ ہے مالداروں سے غریبوں کی طرف۔ اسی بنا پر اللہ نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، دونوں کو جمع کر دیا اللہ نے، سود کو بھی اور صدقات کو بھی۔ اللہ تعالی صدقات کو بڑھاتا ہے اور سود کو گھٹاتا ہے۔ صدقے میں ہوتا کیا ہے؟ مال مالدار سے غریب کی طرف آتا ہے، مال مالدار سے غریب کی طرف۔ تؤخذ من اغنیائہم، مالداروں سے لیا جائے گا، فقیروں کو دیا جائے گا۔ سود میں کیا ہوتا ہے؟ دولت کی گردش کا جو بہاؤ ہوتا ہے غریب سے مالدار کی طرف ہوتا ہے۔ یہ اسلام کے اکنامک سسٹم کے خلاف ہے۔ اس کے نتیجے میں مالدار ہوتا چلا جاتا ہے، غریب مزید غریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو 7 ہلاک کرنے والے گناہوں میں سے ایک گناہ قرار دیا ہے۔ کبیرہ گناہ کی اگر بات کی جائے اور اگر یہ حدیث نہ ہو، ناممکن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ کون سے ہیں 7 ہلاک کرنے والے گناہ؟ الموبقات، المہلکات، جو ہلاک کرنے والے ہیں، انسان کی دنیا بھی ہلاک کر دیں گے یہ گناہ اور اس کی آخرت بھی برباد کر دیں گے۔ کون سے ہیں 7 گناہ؟ پہلے نمبر پر شرک ہے، دوسرے نمبر پر جادو، السحر، جادو ہے، تیسرے نمبر پر ناحق قتل کرنا ہے۔ ناحق، جہاں تک جادو کا تعلق ہے اس بارے میں آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، میرے پاس نہیں تو بھی غالباً ان کے پاس پڑھ چکے ہیں۔ حبیب الرحمن صاحب کے پاس بھی پڑھے تھے اور ان کے پاس بھی پڑھے ہیں نا، عبداللہ محمدی صاحب کے پاس بھی۔ مزید باتیں انشاءاللہ جادو سے ریلیٹڈ آگے بھی ہم لوگ پڑھیں گے نواقض اسلام میں۔ نواقض اسلام میں محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب نواقض اسلام میں جو 10 نواقض ذکر کیے ہیں جس کی وجہ سے بندے مومن کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، ان میں سے ایک جادو بھی ہے۔ آگے میں بتاؤں گا جادو کفر کب ہے، کفر کب نہیں ہے، کفر کب ہے اور کفر کب نہیں ہے۔
تو تفصیلات ہیں جادو سے ریلیٹڈ، انشاءاللہ آگے میں مفصل گفتگو کروں گا اس پر۔ شرک، جادو، ناحق قتل کرنا اور سود، کیا ہے؟ سود۔ اور کون سے ہیں؟ یتیم کا مال کھانا، یتیم کا مال کھانا، یہ بھی اس کا تعلق مال سے ہی ہے، اس کا تعلق بھی کس سے ہے؟ مال ہی سے ہے، یتیم کا مال کھانا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، جو لوگ ظلم اور زیادتی سے کسی یتیم کا مال کھا جاتے ہیں، انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں کیا کر رہے ہیں؟ آگ بھر رہے ہیں۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، ان قریب وہ دوزخ میں داخل کیے جائیں گے۔ یتیم کسے کہتے ہیں؟ جس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہو۔ دیکھیے جانوروں میں یتیم وہ ہے جس کی ماں وفات پا جائے، انسانوں میں یتیم وہ ہے جس کا باپ مر جائے۔ جانوروں میں یتیم وہ ہے جس کی ماں مر جائے، لیکن انسانوں میں یتیم وہ ہے جس کا باپ مر جائے۔ پھر مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یتم بعد احتلام، بالغ ہونے کے بعد پھر اسے یتیم نہیں کہا جائے۔ آپ کسی بوڑھے کو دکھا کر کے کہیں بیچارہ یتیم، غلط ہوگا نا، تو اسی لیے فرمایا بلوغت کے بعد اس پر یتیم کا اطلاق نہیں ہوگا، بالغ ہونے سے پہلے ہی وہ یتیم مانا جائے گا۔ دونوں کے لیے کیا بولے؟ گرچہ شرعی نقطہ نظر سے ایک عرفی اعتبار سے عرفاً اس کو بھی یتیم کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، شادی ہونے تک لڑکے کو بھی عموماً ہمارے معاشرے میں یتیم کہہ دیتے ہیں عرفی اعتبار سے، اور ایک شرعی اصطلاح میں جو ہے نا بلوغت تک ہی ہے، ٹھیک ہے۔ عرفاً جو ہے عموماً لوگ شادی ہونے تک بھی لڑکا اور لڑکی کو یتیم کہہ دیتے ہیں۔ چلو 7 ہلاک کرنے والے گناہوں میں اور کون سا ہے؟ تہمت لگانا ہے، تہمت لگانا ہے، کیونکہ بندوں کے ساتھ جو ظلم کرنا ہے اس کی 3 قسمیں ہیں، اس میں سے ایک عزت، تو عزت کا تعلق اسی سے ہے۔ دیکھیے بندوں پر جو ظلم ہوتا ہے عموماً ان تینوں قسموں کے ارد گرد گھومتے ہیں، مال، عزت اور آبرو، مال، عزت اور آبرو اور جان۔ اللہ نے فرمایا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، جو لوگ پاک دامن، بھولی بھالی مومنہ عورتوں پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت کی گئی ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، کیا ہوگا آخرت میں ان کے ساتھ؟ بڑا عذاب دیا جائے گا۔ چھوٹا عذاب ہی اتنا ڈینجر ہے جہنم کا، تو بڑا عذاب کیا ہوگا؟ بولو، چھوٹا عذاب جانتے ہیں نا کیا ہے جہنم کا چھوٹا عذاب؟ پیروں تلے آگ کے 2 انگارے رکھے جائیں گے، دماغ کھولے گا۔ اب جس کے بارے میں کہے بڑا عذاب دیا جائے گا، تو بڑا عذاب کیا ہوگا؟ چھوٹے عذاب کے تصور سے ہی ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب جہنم کا چھوٹا عذاب اتنا خطرناک ہو تو بڑا عذاب کیسا ہوگا؟ جو کسی مومنہ بھولی بھالی پاک دمن عورتوں پر الزام لگاتے ہیں، ان کے لیے بڑا عذاب اللہ نے تیار کیا ہے۔ یہ تو اخروی عذاب ہے نا، دنیاوی عذاب بھی ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ کیا ہے دنیاوی عذاب؟ اللہ نے فرمایا والذین یرمون المحصنات، جو پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں، ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، پھر 4 گواہ اگر پیش نہ کر پائیں، کیا ہوگا؟ فجلدوہم 80 جلدہ، 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ 4 گواہ سے ہی الزام ثابت ہوگا، 4 گواہوں سے ہی الزام۔ اگر کسی نے دیکھ لیا ہے آنکھوں سے عورت کو زنا کرتے ہوئے لیکن گواہ نہیں ہے اس کے پاس، کیا کرے گا وہ؟ ستر مسلمن سترہ اللہ، یہاں پردہ پوشی کرنا ہے۔ 4 گواہ نہیں ہے نا، معاشرے میں نہیں پھیلائے گا، اس طرح کی خبروں کو معاشرے میں نہیں پھیلائے گا، پھیلائے گا 80 کوڑے، گرچہ دیکھا ہے اس نے، گواہ نہیں ہے تو منہ بند کر کے رہنا ہے۔ اگر اس طرح کی خبریں معاشرے میں پھیلائی جائیں
گناہ کی قباحت لوگوں کے دلوں سے ختم ہو جائے گی. اور فلاں عورت فلاں کے پاس گئی کہتے فلاں عورت فلاں کے پاس گئی، سنتے 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 معاشرے میں گناہ کی قباحت دلوں سے ختم ہو جائے گی، کامن ہو جائے گا. اسی لیے کنڈیشن لگا دی گئی، آپ نے دیکھا بھی ہو 4 گواہ نہیں ہیں تو زبان بند کر کے رہو. کہا جو لوگ پاک دمن مومنہ عورتوں پر الزام لگاتے ہیں پھر 4 گواہ پیش نہ کر سکیں، فجلدوہم 80 جلدہ، 80 کوڑے مارو. ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، کبھی ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی. فرمایا واولئک هم الفاسقون، یہی لوگ فاسق ہیں. دیکھیں یہ ہو گیا معاملہ عام عورتوں کا. اگر شوہر بیوی کو دیکھ لے تو اب اس کے لیے بھی پابند کیا جائے 4 گواہ پیش کرو، مشکل ہو جائے گا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت کریمہ بیان کی سورہ نور میں، اس کے معنی بعد اللہ تعالیٰ نے اور ایک حکم بیان کیا ہے، لیعان کا حکم. کیا ہے؟ لیعان. تو وہاں مسئلہ لیعان سے نمٹایا جائے گا. ٹھیک ہے، وہ ایک لیعان ایک الگ مسئلہ ہے جس کا ذکر سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. دونوں کو 4 مرتبہ اللہ کی قسمیں کھا کر کے کہنا ہوگا کہ سامنے والا جھوٹا ہے میں سچا ہوں. پھر دونوں میں ہمیشہ کے لیے جدائی ڈال دی جائے گی. تو شوہر کو بھی پابند کیا جائے 4 گواہ لاؤ تو پھر یہ مشکل ہو جائے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نیا حکم میاں بیوی کے لیے الگ سے سپریٹ نکالا. صحابہ اس معاملے میں بڑے غیرت مند تھے. غالباً سعد بن عبادہ نے کہا تھا کہ اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی اجنبی مرد کو دیکھوں تو تلوار کے نوک سے اس کا کام تمام کر دوں گا. صحابہ کو برداشت نہیں تھا. اس موقع پر وہ ایک عجیب و غریب واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے. غالباً یہ واقعہ صحیح مسلم کا ہے، گرچہ اس کا تعلق ہمارے موضوع سے نہیں ہے، اس کا تعلق پہلے موضوع سے ہے. آج کے سبجیکٹ سے جو اس سے والا پہلے والا موضوع جادو سے ریلیٹڈ ہے، نہ رقیہ شریعہ سے، تو اس سے تھوڑا متصل ایک واقعہ ہے. چلو میں بتا دیتا ہوں. جنگ خندق کا واقعہ ہے. جنگ خندق میں ایک آدمی شریک تھا جس کا ابھی نیا نکاح ہوا تھا. اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی، اللہ کے رسول آپ اجازت دیں میں اپنی بیوی کے پاس جانا چاہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، اپنے ساتھ تھوڑا ہتھیار وغیرہ لے کے جاؤ. یہود ہیں، دھوکے باز ہیں، ممکن ہے تم پر حملہ آور ہو جائیں، اس لیے اپنی حفاظت کا بندوبست کرو، ہتھیار وغیرہ لے کے نکلو. چنانچہ ابھی شادی ہوئی تھی، گئے اپنی بیوی کے پاس، دیکھا بیوی جو ہے گھر کے دروازے پر کھڑی ہے. غضبناک ہو گئے، تلوار نکال لی بیوی کو قتل کرنے کے لیے. بیوی نے کہا میں بھی کوئی بے غیرت خاتون نہیں ہوں، ریزن تو جانو، کس چیز نے مجھے گھر سے باہر نکالا ہے. کہا گھر میں اتنا بڑا سانپ ہے، سانپ کی وجہ سے میں باہر کھڑی ہوں. جوشیلے صحابی گئے، دیکھا بستر پر بہت بڑا سانپ تھا. گئے، جو تلوار تھی نا، جو خنجر وغیرہ تھی، جا کر کے سانپ پر وار کیا. لا کر کے جو آنگن تھا نا وہاں گاڑ دیا. اس حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں، غالباً ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر نہیں کہ سانپ پہلے مرا تھا یا سانپ کو مارنے والے صحابی پہلے مرے تھے. سمجھ رہے ہیں؟ جس صحابی نے اس سانپ کو مارا تھا، سانپ سے پہلے ان کی روح پرواز ہو گئی. ہمارے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہے، پہلے تڑپ کے مرنے والا کون تھا، سانپ یا مارنے والے وہ صحابی رسول. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تلقین کی، کہا کہ ایسے سانپوں کو نہیں مارا جائے گا. مدینے میں بہت سارے جن ہیں، رہتے ہیں ادھر، کچھ مسلمان بھی ہیں ان میں سے. کہا کہ جب تم دیکھو 3 دن یا 3 مرتبہ ان کو جانے کو کہو، پھر بھی اگر وہ نہ جائیں تو وہ تمہارا نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، تب مار دو ان کو.
تو جو گھریلو جو سانپ ہے نا فوراً نہیں مارنا ہے ان کو. جو سانپ عموماً گھروں میں آ جاتے ہیں ایسے سانپوں کو عموماً نہیں مارنا چاہیے. ہاں چلے جاؤ بولو جو بھی ہے اپنے الفاظ میں. ہاں ہمارے بچپن میں والد صاحب سے ہم لوگ کہتے ہوئے سنتے تھے جن ہے تو چلے جا، جن ہے تو چلے جا بول کے. ٹھیک ہے، تھا بھی ہمارا گھر اسی ٹائپ کا، بہت سارے سانپوں کا آنا جانا رہتا تھا بچپن میں. بازو بہت بڑا میدان تھا، پتہ نہیں کہاں غائب ہو جاتے. وہ بڑے بڑے سانپ آتے تھے گھر میں، وہ کہاں غائب ہو جاتے، کدھر چلے جاتے. چھوٹے چھوٹے سوراخ، بڑے بڑے سانپ اس میں گھس جاتے تھے. بعد میں والد صاحب پوری دیوار پھوڑتے تو بھی سانپ نہیں ملتا تھا. ایسے بہت سارے واقعے خصوصاً ہمارے گھر میں بھی پیش آئے ہیں. کتنا وقت ہو گیا؟ 40 منٹ ہو گیا. چلیں، 7 ہلاک کرنے والے گناہوں میں سے ایک گناہ کون سا ہے؟ میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر جانا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، اے ایمان والو میدان جنگ میں کافروں سے تمہارا مقابلہ ہو جائے تو پیٹ پھیر کر کے نہ بھاگو. وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، جو پیٹ پھیر کر کے بھاگے گا تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ. آگے اللہ تعالیٰ نے 2 ریزنوں سے پیٹ پھیرنے کی اجازت دی ہے. ایک، وہ کوئی جنگی چال چلنے والا ہو، یا دشمن نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا ہو، وہ پیچھے ہو کر کے اپنی جماعت میں شامل ہونا چاہتا ہو، وہ الگ پڑ گیا ہو. ٹھیک ہے، اپنی جماعت سے الگ پڑ گیا ہو، دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہو، اب وہ پیچھے ہو رہا ہے. کیوں؟ پیٹ پھیر کر جانے کی نیت نہیں ہے، تاکہ واپس آ کر کے اپنی جماعت میں شامل ہو جائے. کہا کہ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، جو اس دن پیٹ پھیر کر کے جائے گا، إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ، اللہ ہے کہ کوئی پینترا بدلنے والا ہو، کوئی جنگی چال چلنے والا ہو، او متحیزاً إِلیٰ فِیَّةٍ، یا اپنی جماعت کی طرف لوٹنے والا ہو، تو یہ وعید میں نہیں ہے. بصورت دیگر کیا ہوگا؟ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، ایسا شخص اللہ کے غضب کو لے کر کے لوٹے گا. وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ، اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، وہ لوٹنے کی کیا ہی بری جگہ ہے. اور 1-2 گناہ پڑھ لیں گے. چلیں، گناہوں میں سے ایک گناہ جو جہنم میں لے جانے والے ہیں، واپس نہ کرنے کی نیت سے قرض لینا. واپس نہ کرنے کی نیت سے قرض لینا. عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، شہید کے سارے گناہ بخشے جائیں گے سوائے قرض کے. قرض شہید کا بھی بخشا نہیں جائے گا. قرض شہید کا بھی نہیں بخشا جائے گا. اور ایک روایت میں سنن نسائی کی فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو ان رجلا قتل فی سبیل اللہ، اگر کوئی آدمی اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جائے، ثم احیی، پھر اسے زندہ کیا جائے، ثم قتل ثم احیی، پھر قتل کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، ثم قتل، پھر قتل ہو، وعلیہ دین، اس پر قرض ہو، ما دخل الجنہ، وہ جنت میں نہیں جائے گا، حتی یقضی عنہ دینہ، یہاں تک کہ اس کی طرف سے اس کا قرض ادا نہ کر دیا جائے. 3 دفعہ شہادت کا موقع ملا تب بھی اس کی مغفرت نہیں ہے. تو قرض ایک ایسا گناہ ہے شہید کے لیے بھی معافی نہیں ہے. بلکہ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نفس المؤمن معلقۃ بدینہ، مومن کی روح جنت میں جانے سے رکی رہتی ہے، حتی یقضی عنہ دینہ، یہاں تک کہ اس کی طرف سے اس کا قرض ادا کر دیا جائے. جب تک اس کے وارثین اس کا قرض ادا نہیں کرتے لٹکی رہتی ہے، جنت میں جانے کی اجازت نہیں ملتی ہے، الو نہیں ہے اس کے لیے. ہاں جب اس کے رشتہ دار اس کے وارثین قرض ادا کر دیں تو پھر جنت کا دروازہ اوپن ہوگا، ورنہ نہیں، باہر ہی ویٹنگ لسٹ میں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اخذ اموال الناس یرید اداءها، جو لوگوں کا مال ادائیگی کی نیت سے لیتا ہے
تو اللہ ادا کرتا ہے، اللہ ادائیگی کی راہیں ہموار کرتا ہے۔ ومن اخذها يريد اتلافها، جو لوگوں کا مال ہڑپ کر جانے کے لیے لیتا ہے، نیت ہی واپس کرنے کی نہیں ہے، کیا ہوگا معاملہ؟ اتلفہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو تباہ اور برباد کر دے گا۔ مال سے متعلق مزید کچھ گناہ ہیں۔ بس کریں گے؟ خیر چلیں، بہت کم پڑے آج، میں تو بہت سوچ کے آیا تھا، جو ہمارا جو میرے ذہن میں جو نصاب تھا اس کا آدھا بھی نہیں ہوا ہے آج۔ خیر رہنے دو، کوئی مسئلہ نہیں، آرام سے پڑھیں گے، پڑھیں گے گناہ۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان الناس یسألون النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر، صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں پوچھا کرتے تھے، خیر کی معرفت حاصل کیا کرتے تھے، لیکن میں شر معلوم کرتا تھا، میں گناہوں کے بارے میں پوچھتا تھا، فتنوں کے بارے میں پوچھتا تھا، کیوں؟ کرنے کے لیے، بچنے کے لیے، بچنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو جہاں ہم لوگ اعمال صالحہ نیکیاں معلوم کرتے ہیں، وہیں ہمارے لیے کیا ہوگا؟ گناہ بھی معلوم کرنا ہے۔ جس طرح نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں، ویسے ہی گناہ کیا کر دیتے ہیں؟ نیکیوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ نیکیاں تو آپ نے جان لیا، گناہوں کو مٹا دینے والے اعمال، لیکن نیکیوں کو مٹانے والے اعمال نہیں سیکھا تو آپ نے۔ ایک طرف نیکیاں کر رہے ہیں، دوسری طرف اپنی نیکیاں دوسروں کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر بھی کر رہے ہیں۔ آپ ظلم کیا تو آپ کے اکاؤنٹ میں باقی رہیں گے یا ٹرانسفر ہو جائیں گے؟ غیبت کیا تو ٹرانسفر ہوں گے کہ اکاؤنٹ میں رہیں گے؟ گالی دی تو ٹرانسفر ہوں گے کہ اپنے پاس رہیں گے؟ ہوں گے نا۔ غالباً عبداللہ بن مبارک نے یا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا لو کنت مغتابا احد لغتبت والدیہ، اگر میں دنیا میں کسی کی غیبت کرتا تو والدین کی کرتا، اگر میں دنیا میں کسی کی غیبت کرتا تو کس کی کرتا؟ والدین کی کرتا۔ لِأَنَّهُمَا أَحَقُّ بِحَسَنَاتِي، والدین میری نیکیوں کے زیادہ حقدار ہیں، میں دوسروں کی برائی کر کے ان کو اپنی نیکیاں کیوں دوں؟ برائی والدین کو کروں گا تاکہ میری نیکیاں والدین کو ملے۔ اب سوچ لیں آپ کو کس کی برائی کرنا ہے، جیسے دشمنہ کی یا دوستان کی؟ دوستان کی۔ خیر چلے، بارک اللہ فیکم، بس کریں گے؟ کوئی سوال ہے درس سے ریلیٹڈ پوچھ لیں۔ کون سی حدیث ہے کسی قریب میں زنا اور سود عام ہو جائے تو اس کے بعد اللہ کرتا؟ ایک منٹ، عبداللہ بن عباس راوی ہیں، اور کوئی سوال؟ چیٹی کے ذریعے سے روٹی جمع کرنا اس کا کیا حکم ہے؟ سود کی تعلق سے ریلیٹڈ۔ ہمیں بھی چیٹنگ کے ذریعے سے پیسے جمع کرتی ہیں، لیکن ہمارا سسٹم تھوڑا الگ ہے۔ 10 لوگ جمع ہوئے، ٹھیک ہے، منتھلی 5-5 ہزار ڈال دیے، 10 لوگوں کی کتنے ہو گئی؟ 50,000 کی چیٹی، 10 لوگ مل کر کے جمع کر رہے ہیں۔ ہر مہینہ قرعہ اندازی ہوگا، ہر مہینہ جس کا نام نکلے گا وہ چیٹی اس کو دے دی جائے گی۔ 1 روپے کم نہیں ہے، 1 روپے زیادہ نہیں، نہ 1 روپے بڑھ کے دینا ہے آپ کو، نہ کم کے دینا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ جو چیٹی ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کبھی کیا ہوتا ہے، جو چیٹیاں جمع کرتا ہے بیچارہ وہ محنت بھی پڑتا ہے، اگر وہ اپنی محنت کا معاوضہ تھوڑا بہت لے لے معاوضے کے طور پر، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ کچھ لوگ پہلی چیٹی لے لیتے ہیں، ہم لوگ جو محنت کرتے ہیں نا پہلی چیٹی دے ڈالو بھائی، وہ بھی کوئی فورس نہیں ہے، رضامندی کے ساتھ۔
تو اس میں بظاہر کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہی سسٹم ہوتا ہے، 10 لوگ مل کر کے 5,000 روپے جمع کرتے ہیں، بولی لگا کر کے چیٹی خریدی جاتی ہے۔ اب 50,000 کی بولیں گے تو لے لے گا 30,000 روپے، کسی کو ضرورت ہوگی پیسوں کی 30,000 کی، یہ غلط ہے۔ یہ کسی مجبوری کا غلط فائدہ اٹھانا ہے مجبوروں کا، اس میں ظلم بھی ہے، سود بھی ہے، اور اس میں بہت ساری قباحتیں بھی ہیں۔ یہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، چیٹی کی یہ شکل جائز نہیں ہے۔ بولی لگا کر کے 50,000 چیٹی کو 30,000 میں 20,000 میں آدھے سے آدھے رقم میں لے لیتے ہیں ضرورت رہی تو، پھر بیچارہ وہ 50 بھی بھرے گا، پھر یہ 25 بھی بھرنا ہے اس کو۔ جو آخری میں لیتے ہیں انہوں فائدے میں، اب یہاں کے جو 25,000 جو آخری جو بچتے ہیں نا ان کو جاتے ہوں ڈیوائڈنگ ہو کے، یہ تو غلط ہے نا، یہ تو واضح سود ہے۔ یہ مسجد اور مدرسوں کا دکان کرایہ پہ لے کے پھر آپ دوسرے کو کرایہ پہ دیتے ہیں، یہ کیا سود میں جمع ہوتا ہے؟ آپ نے ایک دکان کرائے پہ لے لیا ایک مقررہ مدت کے لیے، وہ چیز سامنے والے کو معلوم ہے، مدرسے والوں کو معلوم ہے، کیونکہ اس میں واضح طور پر سود کی کوئی یہ شکل نہیں ہے کہ ہم لوگ کہہ سکیں کہ اس میں سود شامل ہے، ٹھیک ہے۔ نہیں، اس میں تو سود نہیں ہے، ٹھیک ہے، رینٹ رینٹ ہے، ہم تو اس میں دھوکہ بازی ہے، اس میں دھوکہ ہے، ٹھیک ہے، اس میں خداع ہے، دھوکہ ہے، یہ مکر اور خداع یہ بھی آدمی کو جہنم میں لے جائے گا، ٹھیک ہے۔ سود کے تعلق سے اب وہ لڑکا سعودی سے آ کر وہ آدھے پیسے لاتا انہیں دعوت کو، آدھے پیسے لڑکی والے دعوت کی، وہ بیاس کو لے کر وہاں کھانا کھانا دیکھتے دعوت شادی کا سود سے ریلیٹڈ وہ الگ ہے، وہ الگ ہے۔ اب ہم لوگ معلوم نہیں رہتے، نہیں ان کو معلوم ہے، نام بولا یہ جو مسئلہ ہے اس بارے میں ڈیفرنٹ اوپینین ہے علماء کے، ٹھیک ہے۔ ایک آدمی کا حرام یہ مال ہے خالص حرام کا تو بچنا ہے اس سے، ٹھیک ہے۔ ایک شخص ہے جس کے پاس حلال بھی ہے حرام بھی ہے، حلال بھی ہے حرام بھی ہے، حرام کے علاوہ اور بھی اس کے پاس سورسز ہیں، حلال سورسز ہیں، ٹھیک ہے۔ تب اہل علم نے کہا کہ یہاں گنجائش ہے، ٹھیک ہے، حلال سورسز ہیں، آپ نہیں جانتے ہیں کہ کون سا یہاں کھانے میں کون سا لگایا گیا ہے۔ ایک بعض اہل علم نے فتویٰ یہ بھی دیا ہے، کوئی آدمی جو سودی کاروبار سودی لین دین کرتا ہے، آپ کو معلوم ہے اس کی کمائی حرام کی ہے، تب بھی دعوت میں شریک ہوتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، گناہ اس کے سر پر ہے، گناہ اس کے سر پر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی دعوت کا اپنے ایکسیپٹ کیا تھا، ایک یہودی عورت نے دعوت دی تھی، حالانکہ مدینہ کے معاشرے میں کامن تھا یہودیوں کے پاس سودی لین دین، ٹھیک ہے، تو سامنے والا اگر سودی لین دین کرتا ہے تو اس کے گناہ اس کے سر پر ہے، اس گناہ میں شریک نہیں ہوں گے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طرح کا ایک سوال پوچھا گیا، جو سوال آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں نا،
عبداللہ بن مسعود سے ایک پڑوسی سے متعلق سوال کیا گیا کہ پڑوسی ہے جس کی کمائی حرام کی ہے، کیا دعوت میں شریک ہوں؟ عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ شریک ہو جاؤ، حرام کمائی کا وبال اس پر ہے، حرام کمائی کا وبال اس پر ہے۔ تو اہل علم کا ایک گروہ اس فتوے کا بھی قائل ہے۔ دیکھیے یہاں اور ایک نقطہ بھی میں وضاحت کر دیتا ہوں، اس کا جو تعلق ہے نا وہ ہے حجر سے۔ حجر بولتے ہیں اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کے لیے دشمنی، ٹھیک ہے۔ حجر بولتے ہیں کسی ذاتی یعنی دشمنی کی وجہ سے 3 دن سے زیادہ آپ بات چیت نہیں چھوڑ سکتے، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ بولتے ہیں بیکاٹ کرنا، حجر کرنا۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں بیکاٹ کروں گا ان شادیوں کا تو میرا نہیں جانا سامنے والے پر اس کی اصلاح کے لیے یہ صحیح اقدام ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس سے سبق لے گا، اور نہیں یاری نا، ممکن ہے اس کی اصلاح ہو جائے۔ کبھی بیکاٹ کرنے سے کیا ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا بھی بیکاٹ کیا تھا، 3 لوگوں کا جو جنگ میں شریک نہیں رہے۔ تو کبھی کیا ہوتا ہے اس طریقے سے سامنے والے کی اصلاح ہو جاتی ہے، کبھی کیا ہوتا ہے سامنے والے پر اس کا اثر انداز نہیں ہوتا ہے، کبھی تعلقات اچھے رکھ کر کے اصلاح کرنا پڑتا ہے، کبھی سختی کر کے اصلاح کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ کو دیکھنا ہے یہاں سختی زیادہ مفید ہے یا نرمی زیادہ مفید ہے، ٹھیک ہے۔ پھر تیسری بات ہے، ایک ہوتا ہے تقویٰ اور ایک ہوتا ہے فتویٰ۔ بہت ساری جگہوں میں فتوے کی زبان میں آپ کو گنجائش نکل جاتی ہے، لیکن تقوی کا تقاضا الگ ہوتا ہے۔ کچھ چیزوں میں آپ فتوے پر عمل نہ کرتے ہوئے تقوی پر عمل کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے مسائل فتوے سے زیادہ تقوی سے ریلیٹڈ ہیں۔ وہ دیا تھا لڑکی کو، ان کے اس پر میں بولتا دیا تھا لڑکی کو تمہیں آدھے پیسے تمہارے داماد کے آ رہی ہیں، آدھے پیسے تمہارے خود کے ہیں، میں شادی کو آؤں گا دعوت نہیں کھاؤں گا۔ تو ان کے ساتھ رہا میں پورا وقت، دعوت نہیں کھایا، وہ دیکھے اور کھاؤ اور بولے۔ چلو الحمدللہ، آپ فتوے سے بڑھ کر کے تقوی پر عمل کریں، ٹھیک ہے۔ کچھ چیزوں میں تقوی پر بھی عمل کرنا ہے۔ ایک دفعہ رسول اللہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کو کھانے پر بلائے، دعوت دیے، گئے، پردہ تھا، تصویریں تھی، واپس چلے گئے، کھائے نہیں کھانا۔ ہاں، تو کبھی کیا ہوتا ہے کہیں کسی جگہ معصیت یا گناہ کے کام ہو رہے ہوں، آدمی اسی اعتبار سے دور بھاگتا ہے، نہیں بھائی مجھے نہیں رہنا ہے ایسی جگہوں پر، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، خود آپ چلے گئے دعوت چھوڑ کر کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اہم سوال سے جائیداد کی طرف سے معاف کرنا، جائیداد کی طرف سے جائیداد کی طرف سے ایک دوست بولا 1 کروڑ کی پراپرٹی ہے، ان کی 1 کروڑ کی پراپرٹی ہے، اور وہ 3 گھر بھی الگ سے ہیں۔ ان کے ابا انتقال ہو گیا، ان کے ابا جب زندہ تھے 3 بیٹے اور ان کے 3 بیٹیاں، ان کے ابا جب زندہ تھے تو 3 گھر ہیں، 3 گھر بھی بتا دیا تھا کہ میری بیٹیوں کے لیے، 3 گھر ان کی بیٹیوں کے لیے۔ دوست تیار ہے 3 گھر بھی اپنی بہنوں کے لیے تیار ہے، کہے گا ان کے ابا بھی بہت برا لیتے ہیں، ان کا بھی محنت کیا، سبھی پراپرٹی بھی ہے۔ وہ مجھے پوچھا وہ کیا 3 گھر ہمارا ابا وعدہ کرے تھے، میں اپنے بہنوں کو میں دے دوں گا 3 گھر بھی، اور مجھے اور زیادہ ظلم کرے تو کیا میں ان کو دینا کیا نہیں دینا۔ پہلی بات تو یہ ہے لا وصیت لوارث، لا وصیت لوارث فإن اللہ اعطى كل ذی حق حقہ، اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے، ہر وارثین کے حصے اللہ نے متعین کر دے ہیں۔ باپ کو بھی یہ رائٹ نہیں ہے کہ وصیت کر جائے، وصیت غیر وارثین کے لیے ہوگی، وارثین کے لیے وصیت نہیں ہوگی۔ یہاں والد کی وصیت کا اعتبار نہیں ہوگا، وہ وصیت کالعدم مانی جائے گی، پوری جائیداد کو ملا کر کے، چاہے وہ 1 کروڑ کی پلاٹ ہو یا پھر اسی طرح سے 3 گھر ہو، سب کو ملا کر کے ایک مال بنا کر کے کتاب اور سنت کے مطابق جو ہے جائیداد تقسیم کرنی ہوگی، اس وصیت کا اعتبار نہیں ہوگا، وہ وصیت کالعدم ہے، گویا انہوں نے وصیت ہی نہیں کی، تو اس وصیت پر عمل کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ ٹھیک، جیسے کوئی میرا 5 روپیہ نہیں دیا، ہم اس کا 10 روپے کا سامان لے کے چلا، تو کیا ظلم ہے؟ ہاں ظلم ہے نا،
ظلم ہے. 5 کہہ لے تو 5 ہی لو، پھر آپ بدلے میں زیادتی کیوں کرتے ہیں؟ کسی سے بدلہ لے، ہاں دینے نہیں چاہ رہا کم کا پیسہ. آپ شریعت میں آپ ظلم کا بدلہ لے سکتے ہیں اتنا ہی جتنا ظلم کیا گیا ہے، اس سے زیادہ ہو تو پھر مشکل ہے. اسی لیے کوئی مارتا ہے تو تھپڑ کہا کہ اتنا مارو جتنا مارا ہے بول کو، لوگ ڈر کو کہاں زیادہ ہوتا ہے بول کو مارتے نہیں ہے نہیں. تو یہ کنڈیشن ہے یہ، پھر آپ ظالم ہو جائیں گے. ورنہ ظالم ہو جائیں گے آپ.